یوں دنوں کی بات ہے جب جاپان میں سخت سردی پڑ رہی تھی۔ برف اتنی گری تھی کہ پوری فضا دھندلا گئی تھی۔ سردی کی شدت نے سب کو گھروں کے اندر رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایسے ماحول میں ایک نوجوان لڑکا جس کا نام ٹوکو تھا، سر پر لکڑیوں کو بڑا سا گٹھا اٹھائے چلا جا رہا تھا۔ سردی بہت زیادہ تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ جلد گھر پہنچ کر اپنے آپ کو گرم کر سکے، اس لیے وہ تیزی سے بھاگے جا رہا تھا۔ چاروں طرف برف دکھائی دیتی تھی۔ تبھی اسی سکوت اور سناٹے میں اسے کسی کے پھڑپھڑانے کی آواز آئی۔ ٹوکو نے مڑ کر دیکھا تو ایک خوبصورت پرندہ برف میں پڑا نظر آیا۔ وہ شاید کسی منڈیر پر یا دیوار سے ٹکرا کر گر گیا تھا، اور اب اس شدید سردی میں اس میں دوبارہ اڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ بری طرح سردی سے کپکپا رہا تھا۔ ٹوکو کو اس معصوم پرندے پر بے حد ترس آیا۔ اس نے لکڑیوں کا گٹھا برف پر رکھا اور پرندے کو اٹھا کر اپنے کوٹ کے اندر چھپا لیا تاکہ گرمی پہنچ سکے، اور اس کے ساتھ اسے دلاسا دینے لگا۔ پیارے پرندے، گھبراؤ مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد ہی پرندہ گرمی اور حرارت پا کر اڑنے کے قابل ہو گیا تو ٹوکو نے اسے اڑا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اڑتا ہوا دور نکل گیا۔ جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو ٹوکو نے لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا اور گھر کی جانب تیزی سے روانہ ہو گیا۔ یہاں اس کے ماں باپ اس کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ کتنے ہی ہفتے گزر گئے، سردی کی شدت بھی کم ہو گئی۔ پہاڑوں اور وادیوں میں جمی ہوئی برف پگھلنا شروع ہو گئی، اور درختوں پودوں میں نئی کوپلیں پھوٹنے لگیں اور نئے نئے پھول کھلنا شروع ہو گئے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت سی لڑکی ٹوکو کے گھر آئی۔ اسی وقت ٹوکو اس کے والد کھیتوں پر کام کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ صرف ٹوکو کی ماں ہی گھر پر تھی۔ اس لڑکی نے ٹوکو کی ماں کو اپنا نام پن بتایا اور کہا، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، میں اپنے ماموں کے پاس جا رہی تھی جو جاپان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے ہیں، لیکن راستہ بھول گئی ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو کچھ روز میں یہاں بسر کر لوں۔ ٹوکو کی ماں نہایت رحم دل خاتون تھی۔ انہوں نے پن کو دلاسا دیا اور کہا، تم جب تک یہاں آرام کرنا چاہتی ہو کر سکتی ہو۔ پن یہ سن کر خوش ہو گئی۔ پھر پن نے اس کے ساتھ مل کر کھانے کی تیاری میں حصہ لیا اور دوسرے کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹایا۔ شام کو جب ٹوکو اور اس کے والد گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گلدانوں میں تازہ پھول رکھے تھے اور گھر بھی زیادہ صاف اور چمکدار تھا۔ وہ کھانے کی میز ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ٹوکو کی ماں نے گھر کے افراد سے پن کا تعارف کرایا تو ٹوکو اور اس کے والد دونوں کو وہ خوبصورت سی لڑکی بے حد پسند آئی۔ ٹوکو کی والدہ نے کہا، ہمارے کوئی بیٹی نہیں، ہم تمہیں بالکل اپنی بیٹی کی طرح رکھیں گے، اب تم ہمارے ساتھ ہی رہو۔ یہ سن کر پن بہت خوش ہوئی، ان کے پاس رہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا، پھر خزاں آ گئی اور سردیوں کی پہلی ہوا چلی تو سارا علاقہ سنسان ہو گیا اور ہوا کی سائیں کے علاوہ کچھ نہ سنائی دیتا تھا۔ اتنی برف باری ہوئی کہ ٹوکو کی پوری فصل تباہ برباد ہو گئی۔ وہ ایک سرد شام تھی جب ٹوکو کے والد نے افسردگی کے ساتھ کہا، فصل ساری برباد ہو چکی ہے، اناج بھی بہت کم رہ گیا ہے، اب گزارا کیسے ہوگا؟ باہر ٹھنڈی ہواؤں کا طوفان آیا ہوا تھا۔ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ بابا جان، میں آپ لوگوں کی ہر طرح کی مدد کر سکتی ہوں کیونکہ مجھے بافت کپڑا بنانا آتا ہے، اور میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر 3 دن میں کپڑا بنا دوں گی اور ٹوکو اسے بازار میں جا کر فروخت کر دے گا۔ پھر وہ پلٹ کر ٹوکو کی ماں سے بولی، ماں، مجھے ہر رات صرف ایک پیالہ چاول کی ضرورت ہوگی۔ پیالہ میرے دروازے کے پاس رکھ دیا کریں اور اسی وقت تک میرے کمرے میں کوئی نہ آئے جب تک میں خود کسی کو نہ بلاؤں۔
یہ کہہ کر پن اسی وقت کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد سے ہر رات ٹوکو چاول کا پیالہ پن کے دروازے پر رکھ دیا کرتا۔ پورے 3 دن بعد پن جب کمرے سے باہر آ گئی تو اس نے اپنے ہاتھوں میں کپڑے کا تھان پکڑا ہوا تھا۔ بفت اتنا چمکدار ریشمی کپڑا یوں لگتا تھا جیسے ہو بہو برف چمک رہی ہے۔ خاص طور پر چاند کی روشنی میں پن نے یہ سفید ریشم اور چاندنی سے پروں کی شکل میں بنایا تھا۔ پن نے ٹوکو سے کہا، ٹوکو تم یہ کپڑا فروخت کر کے اناج خرید لو۔ ٹوکو وہ کپڑا بازار میں لے گیا جسے ایک امیر آدمی نے اپنے اچھے داموں میں اسے فوراً خرید لیا، اور یوں ٹوکو کے گھر والوں کی کتنی ہی مشکلیں اسی کپڑے کے فروخت کرنے سے ختم ہو گئیں۔ سب بے حد خوش تھے۔ وقت گزرتا جا رہا، جاڑوں کی درمیانی زمانہ آ گیا اور زمین پر برف خوب گہری جم گئی۔ تب پن نے دوبارہ کپڑا بننے کا ارادہ کیا، لیکن اس بار نئے ڈیزائن کا کپڑا بنانا چاہتی تھی۔ وہ پھر 3 دن کے لیے کمرے میں بند ہو گئی۔ ہر رات چاول کا پیالہ اس کے کمرے کے دروازے کے باہر رکھ دیا جاتا، لیکن اس بار ٹوکو کا بڑا تجسس تھا کہ آخر یہ کمرے کے اندر بند ہو کر کیا کرتی ہے۔ ٹوکو جو ہی کمرے میں داخل ہوا، اس نے پن کو مخاطب کرنا چاہا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پن کی جگہ ایک خوبصورت چڑیا زمین پر بیٹھی ہوئی ہے، جس کے جسم پر سفید نرم پروں کا ڈھیر لگا تھا۔ چڑیا نے چونچ اٹھا کر ٹوکو کی جانب دیکھا اور اسی خوبصورت لڑکی پن کی آواز میں بولی، حیرت مت ہو ٹوکو، میں وہی چڑیا ہوں جس کی تم نے اس دن شدید سردی میں مدد کی تھی۔ میں نے تمہارا احسان اتارنے کے لیے یہ روپ دھارا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ تم سب لوگ مجھ سے بے حد پیار کرتے ہو، لیکن تم اپنا وعدہ نہ توڑتے اور 3 دن بعد پورا ہونے سے پہلے دروازہ کھولتے تو میں ہمیشہ تمہارے پاس رہتی، لیکن اب میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ افسوس، مجھے جانا ہوگا۔ اوہ پیاری چڑیا، مجھے معاف کر دو اور اپنی اسی شکل میں ہمارے ساتھ رہو، ٹوکو نے نہایت رحم دلی کے انداز میں کہا، لیکن چڑیا صاف انکار کر دیا۔ نہیں ٹوکو، میں مجبور ہوں، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے ٹوکو اور اس کے والدین کو خدا حافظ کہا، جو اس دوران کمرے میں آ گئے تھے اور بڑی حیرت سے چڑیا کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد چڑیا اڑ کر کھڑکی سے باہر نکل گئی، آہستہ آہستہ اڑتی ہوئی سفید بادلوں میں گم ہو گئی۔ بیچارہ ٹوکو بہت اداس تھا، لیکن اسے اپنی بے صبری اور وعدہ خلافی کی کڑی سزا مل چکی تھی۔ وہ اپنی ایک اچھی دوست سے جدا ہو گیا تھا۔ بہرحال چڑیا نے دوبارہ جو کپڑا تیار کیا تھا اسے بیچ کر انہیں اتنے پیسے مل گئے تھے جو ان کی ساری عمر کے لیے کافی تھے، اور اب ٹوکو کو شدید سردی میں جنگل سے لکڑیاں لانے کی ضرورت نہیں رہی تھی، لیکن وہ اس چڑیا کو زندگی بھر نہیں بھول پایا۔